السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عمرانیات کی ابتدا اور عمرانیات کی تعریفیں۔ دیکھیں گے کہ کس نے عمرانیات کی کیا تعریف کی ہے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کو سامنے نظر آنے والی تصویر میں کلاسیکی عمرانیات کے بانی علامہ ابن خلدون نظر آ رہے ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں کہ عمرانیات کی ابتدا فرانس سے ہوئی اور ایک مفکر آگسٹ کامٹے نے اس علم کی بنیاد رکھی۔ کامٹے نے اس کا نام معاشرتی طبیعیات یعنی سوشل فزکس رکھا، مگر بعد میں اس کو عمرانیات کا نام دیا گیا۔ کامٹے کے بقول جس طرح فزکس طاقت و حرکت کے قوانین کا مطالعہ کرتی ہے، اسی طرح عمرانیات معاشرتی معاملات کا مطالعہ کرتی ہے، جبکہ ایک مسلمان مورخ علامہ ابن خلدون نے آگسٹ کامٹے سے تقریباً 500 سال پہلے اس کو علم العمران کا نام دیا تھا۔ آپ کو یہاں آگسٹ کامٹے کی تصویر نظر آ رہی ہے جو کہ جدید عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عمرانیات کی ابتدا کے محرکات یا وجوہات کیا تھیں۔ کازز آف اوریجن آف سوشالوجی۔ علم عمرانیات کی پیدائش و ارتقاء میں درج ذیل عناصر کا اہم کردار ہے۔ نمبر 1، فرانس کا صنعتی انقلاب۔ نمبر 2، سائنس کی ترقی۔ نمبر 3، نت نئے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل۔ نمبر 4، بدلتے ہوئے معاشرتی حالات۔ سرمایہ دارانہ نظام۔ عمرانیات معاشرے کی سائنس ہے۔ جس طرح معاشیات یعنی کہ اکنامکس اور تاریخ ہسٹری اور سیاسیات یعنی کہ پولیٹیکل سائنس معاشرتی علوم یعنی کہ سوشل سٹڈیز کہلاتے ہیں، اسی طرح عمرانیات بھی سوشالوجی ایک معاشرتی سائنس کہلاتی ہے۔ معاشیات ہماری زندگی کے صرف معاشی پہلوؤں کا مطالعہ کرتی ہے اور سیاسیات حکومت کے رد و بدل اور سیاسی نظام اور سیاسی اقتدار کی تقسیم کا مطالعہ کرتی ہے۔ تاریخ معاشرے کے گزرے ہوئے واقعات کا مطالعہ پیش کرتی ہے۔ عمرانیات معاشرے کا مجموعی طور پر مطالعہ پیش کرتی ہے۔ اس میں ان تمام واقعات و حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو لوگوں کی آپس میں رہن سہن کی زندگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپس میں رہن سہن کے یہ حالات و واقعات معاشرتی واقعات یا سماجی حالات کہلاتے ہیں۔ یہ واقعات اور حالات چاہے معاشی ہوں، چاہے مذہبی یا خانگی، ان سب کو معاشرتی واقعات کہا جاتا ہے اور ان کے مطالعے کا نام ہی عمرانیات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظی معنی کیا ہیں عمرانیات کے۔ عمرانیات بنیادی طور پر لاطینی اور یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ سوشیس لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں گروہ یا افراد، اور لوگس یا لوجی یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں باضابطہ مطالعہ۔ لہٰذا سوشالوجی کا مطلب گروہ یا افراد کا باضابطہ مطالعہ ہے۔ اردو میں اس کو عمرانیات اور معاشریات کہتے ہیں، جبکہ ہندی میں اس کا نام سماجیات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمرانیات کی تعریف اور وضاحت یعنی کہ ڈیفینیشن اینڈ ایکسپلینیشن آف سوشالوجی۔ چند تعریفیں اور ان کی وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ W.G. سمنر نے عمرانیات کی تعریف میں کہا ہے، سوشالوجی از دا سائنس آف سوسائٹی، یعنی کہ عمرانیات معاشرے کی سائنس ہے۔ یعنی معاشرے میں جو واقعات، حالات یا حادثات رونما ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں، جتنے انقلاب آتے ہیں، لوگوں کی معاشرتی زندگی میں جتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لوگوں کی زرعی زندگی، زلزلہ اور دوسری آفتوں سے پیدا ہونے والے مسائل، ناخواندگی، پست معیار تعلیم اور طلباء کی کثرت سے امتحانوں میں کامیابی و ناکامی، غربت، گھریلو زندگی، شادی بیاہ، میاں بیوی کے مابین جھگڑا، علیحدگی اور طلاق، معاشرتی درجہ بندی، سب عمرانیات کے علم کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد میکس ویبر نے کیا کہا ہے کہ سوشالوجی از دا اسٹڈی آف سوشل ایکشن۔ عمرانیات سماجی عمل کے مطالعے کا نام ہے۔ معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے ہم مل کر جو کچھ کرتے ہیں اس کا مطالعہ بھی عمرانیات ہے۔ جیسے مل کر کسی سیاسی لیڈر کی کنونسنگ کریں، نعرے لگائیں، جھنڈے اٹھائیں، جلوس نکالیں، یا کسی بھاری چیز کو مل کر اٹھائیں، یا رکی ہوئی بس کو مل کر دھکا لگائیں تاکہ سٹارٹ ہو جائے، یا باہمی امداد سے گاؤں کے لیے سڑک بنائیں، پل تعمیر کریں، نہر کھودیں، اسکول بنائیں، مسجد یا مدرسہ تعمیر کریں، استاد اپنے طلباء کو پڑھائے، ڈاکٹر مریض کا علاج کرے۔ یہ سب سماجی عمل ہیں اور ان کا مطالعہ عمرانیات ہے۔ ٹیماشف نے عمرانیات کی تعریف میں لکھا ہے کہ سوشالوجی از دا سائنس آف مین انٹر ڈیپینڈنس۔ عمرانیات ان افراد کے مطالعے کا علم ہے جو ایک دوسرے کے محتاج ہوں۔ یہ تعریف نہایت جامع ہے کیونکہ اس میں معاشرتی زندگی کے اہم پہلو کو روشن کیا گیا ہے، یعنی لوگ اس حالت میں ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے محتاج ہوں اور ایک دوسرے سے مل جل کر اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہوں۔ ہر فرد کسی نہ کسی رنگ میں معاشرے کے دیگر افراد کا محتاج ہے۔ دکاندار گاہک کا محتاج ہے تو گاہک دکاندار کا حاجت مند ہے، مریض ڈاکٹر کا حاجت مند ہے تو ڈاکٹر کو بھی مریضوں کی ضرورت ہے۔ گویا معاشرے کے تمام افراد اپنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے تعلق سے جو حالات اور واقعات ظہور میں آتے ہیں ان کے مطالعے کا نام عمرانیات ہے۔
فرانسیسی مفکر ڈرخائم کے مطابق وہ کہتا ہے کہ سوشالوجی از دی سائنس آف سوشل انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ عمرانیات معاشرتی اداروں کی سائنس ہے۔ اس تعریف میں معاشرتی اداروں جیسے تعلیم، خاندان، مذہب، معیشت، سیاست، تفریح وغیرہ کے مطالعے کو عمرانیات کہا گیا ہے۔ مختلف ادارے انسانی معاشرے کے اعضاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی معاشرے کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک ایک عضو یعنی ادارے کا مطالعہ کافی ہوگا۔ اس کے بعد ٹارل پارسن جو ہیں انہوں نے عمرانیات کی نہایت ہی واضح تعریف لکھی ہے۔ اس کے مطابق سوشالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف ہیومن گروپس، یعنی کہ عمرانیات وہ علم ہے جو انسانی گروہوں کی ساخت اور ان کے وظائف کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔